الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں پر خرچ کرنی چاہیے، اس کا بیان اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ زکوٰۃ دراصل اسلام کا وہ فریضہ ہے جو انسان کے مال سے متعلق ہے، اور اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں، ارکان ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ چنانچہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ وہ بنیادی ارکان ہیں کہ جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ چنانچہ صاحب حیثیت مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ متعین حصہ فقراء اور مساکین کو دیں اور ان پر صدقہ کریں۔ یہ اس مال پر حق ہے اللہ کی طرف سے فقراء اور مساکین کا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا جو مال، زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، وہ اس لیے فرض فرمائی کہ اس کے ذریعے سے باقی مال کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس مال میں سے جو شر اور خرابی ہے وہ نکلتی نہیں ہے، بلکہ اس مال میں ہی رہ جاتی ہے، اور بسا اوقات دنیا کے اندر بھی وہ باقی مال کے ضائع ہونے کا یا اس کو نقصان پہنچنے کا سبب بن جاتی ہے۔ جس طرح اگر کسی بھوسے کے ڈھیر میں ایک چھوٹی سی چنگاری موجود ہو اور اس چنگاری کو اگر ہٹایا نہ جائے تو وہ پورے ڈھیر کو خاکستر کر سکتی ہے، اسی طرح سے اگر کسی مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو وہ اس پورے مال کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے اس کا نقصان ہو گیا، اور آخرت کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی نے اپنا مال دنیا کے اندر جمع کیا اور اس کو خوب جمع کرتا رہا، اس میں سے اللہ کا حق نہ دیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن یہ مال سانپ بن کر سانپ کی شکل میں آئے گا اور اپنے مالک کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اور وہ مالک اس کا آگے آگے بھاگ رہا ہوگا، اور سانپ اس کو پکڑ کے اپنا شکار بنائے گا۔ تو قیامت کے دن یہ مال سانپ کی شکل میں آئے گا اور انسان کو اپنا شکار کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی شکلیں جو دنیا میں رکھی ہیں آخرت کے اندر ان کی دوسری شکلیں رکھی ہیں۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ قبر کے اندر انسان کے نیک اعمال اچھی شکل و صورت کے اندر آئیں گے، اسی طرح سے جو یہ ایسا یعنی کسی نے زکوٰۃ نہ دی، مال میں سے اللہ کا حق ادا نہ کیا، تو وہی مال بدترین شکل کے اندر نقصان پہنچانے والی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم وکنوزہم۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔
کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمروں کو وہ داغا جائے گا اور آگ دکھائی جائے گی اس مال کے ذریعے سے۔ تو یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے جو زکوٰۃ ہے اس کے مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے اور زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو انسان مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کا مطلب آگے میں عرض کروں گا، عاقل ہو اور بالغ ہو اور عاقل بھی ہو، یعنی کہ پاگل اور دیوانہ نہ ہو، تو اس کا جو مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر نابالغ بچے ہیں اور ان کی ملکیت میں کچھ مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، چاہے وہ لاکھوں کا بھی ہو، کروڑوں کا بھی ہو۔ تو پیدائش یعنی نابالغ بچوں کی ملکیت میں جو مال ہوگا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر والدین نے اپنی ملکیت میں کچھ مال رکھا ہوا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ یہ ان بچوں کے لیے ہے، جب بچے بڑے ہوں گے تو ہم ان کو دے دیں گے، اگر اپنی ملکیت میں ہے تو پھر تو یہ والدین کا مال ہے اور یہ دوسرے مال کی طرح قابل زکوٰۃ ہوگا۔ لیکن اگر بچوں کی ملکیت میں دے دیا تو پھر وہ بچوں کا ہے اور پھر اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی یہ معیار ہے، اور اس معیار کے برابر اگر آپ کے پاس قابل زکوٰۃ مال موجود ہیں تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور قابل زکوٰۃ مال 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قابل زکوٰۃ مال 4 قسم کے ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اس کے علاوہ 5ویں چیز کوئی نہیں ہے جس کے اوپر زکوٰۃ آئے۔ سونے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا سونا ہو اور کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی نیت سے ہو۔ اسی طرح چاندی کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی مقصد سے ہو، تو یہ قابل زکوٰۃ ہے، ہر حال کے اندر قابل زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، عورتوں نے زیور بنایا ہوا ہے، یا رقم محفوظ کرنے کے لیے اس کو سکوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، اشرفیوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، یا جناب بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں ہے، کسی نے مکان کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی نے اور کوئی مقصد ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بہرحال قابل زکوٰۃ ہوتا ہے اور اس کی مالیت کا حساب لگایا جائے گا۔ تیسری چیز ہے نقدی۔ نقدی کا مطلب یہ کہ جو بھی آپ کے پاس چاہے کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ بینک کے اندر ہے، چاہے وہ دوسرے ملک کی کرنسی کی شکل میں ہے، چاہے آپ نے سیونگ سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں، اور چاہے کوئی اور انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں جو کہ لیکوڈ مانی جاتی ہیں، تو اس طرح کے اور اسی طرح سے جو آپ کے ریسیویبلز ہیں، یعنی آپ نے کسی کو قرضہ دے رکھا ہے تو وہاں سے وصول ہوگا، کوئی BC جمع کرائی ہوئی ہے وہ آنے والی ہے، کہیں پر ڈپازٹ جمع کرایا ہوا ہے، مکان کرائے پہ لیا، ڈپازٹ دے دیا تو وہ ڈپازٹ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ نے جمع کرائی ہوئی ہیں یا آپ کو ملیں گی جو قابل وصول ہیں، کسی کو مال بیچا اس میں پیسے ادا کرنے ہیں، تو یہ تمام چیزیں نقدی کے ذیل میں کاؤنٹ ہوں گی اور یہ بھی قابل زکوٰۃ ہوں گی۔ اور چوتھی چیز ہے مال تجارت، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان اس مقصد سے خریدے
کہ میں اس کو بیچوں گا اور پروفٹ کماؤں گا۔ تو جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے، چاہے وہ دکان کا سامان ہو اور چاہے وہ کوئی پلاٹ خریدا ہو، چاہے وہ کوئی گاڑی خریدی ہو۔ جو بھی چیز خریدتے وقت اس نیت کے ساتھ حاصل کی جائے کہ میں اس کو بیچوں گا تو یہ قابل زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے اگر یہ زکوٰۃ کی تاریخ تک باقی ہو۔ لہٰذا اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی چیز خریدی کہ جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت واضح طور پہ نہیں تھی، بلکہ یہ خیال تھا کہ مثال کے طور پہ کسی نے پلاٹ لیا اور یہ خیال تھا کہ پلاٹ تو لے رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کے بیچ دیں، ہو سکتا ہے کبھی گھر بنا لیں، ہو سکتا ہے کوئی کرائے پہ دے دیں، تو ہو سکتا ہے کسی بچے کو دے دیں، تو یہ آگے جا کے طے کر لیں گے، ابھی تو پیسے رکھے ہوئے تھے تو پلاٹ اس کا لے لیا، لیکن بیچنے کی نیت واضح طور پہ متعین نہیں ہے، تو ایسی جو چیز ہوگی وہ ضرورت سے زائد سامان میں تو شمار ہوتی ہے، لیکن یہ مال تجارت میں شمار نہیں ہوتی، اور مال تجارت میں شمار نہیں ہوتی تو اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب بھی کوئی چیز خریدیں تو اس وقت اپنی نیت کو ٹٹول لیا کریں کہ میری نیت اس میں کیا ہے، اور اگر نیت واضح طور پر بیچنے کی ہی ہے کہ نہ تو اس کو اپنے استعمال میں لانا ہے، نہ گھر بنانا ہے، نہ کرائے پہ دینا ہے، نہ مجھے اس جگہ کاروبار کرنا ہے، نہ مجھے بچے کو گفٹ کرنا ہے، نہ میں وہاں جا کے رہوں گا، یہ تو میں لے اس لیے رہا ہوں کہ جب 5 سال 10 سال 20 سال بعد جب بھی ہوگا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو یہ آپ کی بیچنے کی نیت ہے، تو یہ پھر قابل زکوٰۃ ہوگا۔ تو 4 چیزیں ہماری قابل زکوٰۃ ہو گئیں جس کے بارے میں ہم نے معلوم کر لیا۔ اب زکوٰۃ کب آتی ہے؟ زکوٰۃ اس مال پر آتی ہے، زکوٰۃ اس وقت آتی ہے کہ جب انسان کے مال پر 1 سال گزر جاتا ہے، اور 1 سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آج کی تاریخ میں صاحب نصاب ہوا، یعنی ایک آدمی غریب تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو فرض کریں اس کی کہیں پہ ملازمت لگ گئی اور اس کو پہلی تنخواہ ملی 1 لاکھ روپے، جس سے وہ صاحب نصاب بن گیا، کیونکہ نصاب کے برابر اس کے پاس مال آ گیا۔ تو آج کی جو چاند کی تاریخ ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یا مثال کے طور پہ ایک بچی تھی جس کے پاس کوئی مال سونا چاندی وغیرہ زیور موجود نہیں تھا، اور اس کی شادی ہو گئی اور اس کو زیورات مل گئے، کچھ پیسے مل گئے، تو وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ تو یہ جو تاریخ ہے چاند کی تاریخ، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ 12 رمضان ہے، تو 12 رمضان اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اب 12 رمضان سے اس کا سال شروع ہوگا۔ اب یہ پورا سال گزر گیا اور اگلا سال آ گیا، اور اگلے سال پر وہ یہ دیکھے گی کہ اب 12 رمضان کو میرے پاس کیا مال موجود ہے، یعنی 11 رمضان کو سال مکمل ہو جائے گا اس کا، تو میرے پاس کیا مال موجود ہے۔ اگر اس کے پاس نصاب کے مالیت کے برابر مال موجود ہے تو بس اب وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو مال آپ کے پاس آتا جائے اس مال کے اوپر سال گزرتا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر ایک بچی کے پاس آج 12 رمضان کو زیورات آئے اور وہ صاحب نصاب ہو گئی، اگلے سال 12 رمضان سے پہلے اس نے اپنے ان زیورات میں سے کچھ زیور اٹھا کر بیچ دیے اور کچھ مزید زیور خرید لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا
کہ اس زیور پر پورا سال گزرا یا نہیں گزرا، صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کی جو تاریخ تھی جب ابتدا ہوئی تھی سال کی اس وقت بھی مال موجود تھا، اور جب انتہا ہوئی سال ختم ہوا اس وقت بھی مال موجود تھا، درمیان میں اگر اوپر نیچے ہوتا رہا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک گاڑی تھی جو ہمارے استعمال میں تھی، لیکن جب ہماری زکوٰۃ کی تاریخ قریب آنے لگی، جیسے بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی رمضان کو ہم حساب کرتے ہیں، تو جناب رمضان سے 10 دن پہلے ہم نے اس گاڑی کو فروخت کر دیا اور ہمارے پاس 20 لاکھ روپے آ گئے، تو آیا اس 20 لاکھ روپے پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب جو گاڑی ان کے استعمال میں تھی تو وہ تو مال تجارت نہیں تھی، وہ تو استعمال کی چیز تھی، تو اس پر تو زکوٰۃ لازم نہیں تھی، لیکن جب وہ گاڑی بیچ دی اور اس کے پیسے آ گئے تو وہ پیسے نقدی ہے، تو نقدی کے اوپر بہر صورت زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس چونکہ نقدی موجود ہے لہٰذا اس نقدی کو آپ شمار کریں اور اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے اس پیسے کے اوپر سال تو پورا گزرا نہیں، یہ ایک عام ذہنوں میں لوگوں کے سوال ہے کہ جی اس پر تو سال نہیں گزرا، یہ تو ہم نے ابھی 20 دن پہلے ہی تو بیچی ہے گاڑی، یا مثال کے طور پہ کسی نے اپنا مکان بیچا تو وہ 1-2 کروڑ روپے اس کے پاس آ گئے، تو اب وہ یہ پوچھتا ہے کہ جی اس پر تو پورا سال نہیں گزرا لہٰذا میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی تاریخ میں زکوٰۃ کے حساب میں سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب آدمی ہیں اور ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس کون سا مال کس تاریخ کو آیا، کیونکہ ورنہ تو انسان کی زندگی مشکل ہو جائے گی، ہر مال کا حساب کرتا چلا جائے گا کہ کون سا مال کس تاریخ کو آیا، اچھا اب یہ بک گیا اب اس کے بعد کون سا آیا، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ آپ نے صرف زکوٰۃ کی تاریخ کا حساب کرنا ہے۔ جس طرح کاروبار کے اندر ہم کلوزنگ ڈیٹ کا حساب لگاتے ہیں کہ 30 جون کو اگر کلوزنگ ہے یا 31 دسمبر کو کلوزنگ ہے تو اس دن کا حساب دیکھتے ہیں کہ آج کا کیش کیا ہے، آج کا اسٹاک کیا ہے، آج کا ریسیویبل کیا ہے، آج کی لائبلٹی کیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی تاریخ میں جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس تاریخ کو آپ اپنا حساب لگائیں گے، اپنے اثاثوں کا حساب لگائیں گے، باقی اس کے علاوہ اس سے پیچھے کیا ہوا، اس کے آگے کیا ہوا، اوپر نیچے ہوتا رہا، اثاثے تبدیل ہوتے رہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ایک آدمی ہے جس کے پاس مثال کے طور پہ پورے سال روپیہ موجود رہا پورے سال، لیکن زکوٰۃ جب اس کے تاریخ آنے لگی تو اس سے فرض کریں 5 دن پہلے اس نے اس پیسے سے اپنے استعمال کی کوئی گاڑی خرید لی، تو بے شک پورے سال اس کے پاس روپیہ موجود رہا، لیکن چند دن پہلے اس نے اس کو خرچ کر کے ایک ایسی چیز خرید لی جس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، تو جب زکوٰۃ کی تاریخ پر حساب لگائے گا تو وہ گاڑی کا حساب لگائے گا، گاڑی کو دیکھے گا اور گاڑی پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے چونکہ استعمال کی ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور اگر اس کے برعکس صورت ہوگی تو آپ نے چونکہ گاڑی کو پیسے میں کنورٹ کر لیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ لہذا اپنے زکوٰۃ کے حساب میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے زکوٰۃ کی تاریخ کا حساب لگانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی تاریخ ہوتی ہے وہ چاند کی معتبر ہوتی ہے، شمسی تاریخ معتبر نہیں ہوتی، یعنی جنوری فروری والی تاریخوں کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ محرم صفر ربیع الاول جو چاند کی تاریخیں ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے۔ چنانچہ جو مسلمان بھی جب صاحب نصاب بن جائے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی اس زکوٰۃ کی تاریخ کو نوٹ کرے، چاند کی تاریخ کو نوٹ کرے کہ جی میں صاحب نصاب کب بنا تھا
تو یہ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے، اگلے سال کو مجھے چاند کی اسی تاریخ پر اپنے اثاثوں کا حساب لگانا ہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کی تاریخ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی کو اپنی تاریخ یاد ہی نہ ہو، بالکل بھول چکا ہو، اور اس کو اندازہ کرنے سے بھی یاد نہ آئے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو اپنی زکوٰۃ کی تاریخ یاد نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا پتہ ہے کہ میں صاحب نصاب اس وقت بنا تھا جب جس تاریخ کو میری شادی ہوئی تھی تو مجھے کچھ گفٹ ملے تھے، کچھ سونا چاندی ملا تھا، تو میں اس وقت صاحب نصاب بنا تھا۔ تو اب اگر یہ 10 سال پرانی بات بھی ہے تو ظاہر ہے کہ شادی کی تاریخ معلوم ہے، اور اس تاریخ کی جو چاند کی تاریخ ہے وہ بھی نکالی جا سکتی ہے، تو وہ آدمی اپنی چاند کی تاریخ نکال سکتا ہے۔ لہذا اس کو تو چاند کی تاریخ نکال کے اس کو نوٹ کرنا چاہیے اور اسی بنیاد پر اپنی زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو شمسی کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہاں پہ اگر وہ 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کی زکوٰۃ کم ادا ہوگی، اس لیے کہ شمسی کیلنڈر میں 11 دن زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ چاند کی تاریخ میں حساب کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، یا ایسا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ وہ حساب ممکن ہی نہیں ہوتا، وہ حساب ہوتا ہی کسی شمسی تاریخ کو ہے، اور وہ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا حساب کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے پھر 2.5% نہیں، یعنی 2.5 نہیں بلکہ احتیاطاً 2.6 کی شرح سے وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائے، تاکہ یہ جو 11 دن کا فرق ہے یہ 11 دن کا فرق ادا ہو جائے۔ البتہ کوشش بہرحال چونکہ اپنا ذاتی کام ہے یا ذاتی کاروبار ہے تو اس میں انسان اہتمام کرے اور چاند کی تاریخ سے ہی حساب لگائے، تو وہی صحیح اور درست طریقہ ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل زکوٰۃ ہوتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ تو مال زکوٰۃ ہو گئے جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ 4 قسم کی چیزیں ہو گئیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ناقابل زکوٰۃ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ فیکٹری ہے تو اس کی جو بلڈنگ ہے یا اس کا جو پلاٹ ہے جس جگہ پہ ہماری فیکٹری واقع ہے، یا ایک آدمی کی دکان ہے جس میں وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ دکان ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کی فیکٹری ہے، اس کی مشینیں ہیں تو مشینوں پہ وہ کام کرتا ہے تو اس کی مشینیں، یہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کوئی دکان یا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کے کرائے سے وہ اپنی آمدنی اس کی بنتی ہے اور وہ گزر بسر کرتا ہے، تو یہ جو دکان یا مکان ہے یہ بھی ناقابل زکوٰۃ ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جو اس کا کرایہ آئے گا وہ ظاہر ہے وہ کیش ہے، تو اگر وہ زکوٰۃ کی تاریخ تک باقی ہوگا تو وہ کیش کی شکل میں کاؤنٹ ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی زمین، کوئی پلاٹ لیا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس پر آگے جا کے گھر بناؤں گا یا یہ آگے جا کے اپنے بچوں کو دے دوں گا، تو چونکہ اس میں بھی بیچنے کی نیت موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ذاتی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ گاڑی ہے جتنی بھی اچھی ہو، مکان ہے جتنا بھی قیمتی ہو، کپڑے ہیں، اس کی گھر کے اندر موجود ساز و سامان ہے، اس کا فرنیچر ہے، اس کے کمپیوٹر ہیں، اس کے موبائل فون ہیں، فریج ہے، 1000 چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی۔ شریعت نے یہ تمام چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دی ہوئی۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں جو انسان کی ملکیت میں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کی ضرورت میں داخل بھی نہیں ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، لیکن آپ نے ان کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی ضرورت ہے ایک گاڑی،
اور وہ گاڑی اس کے پاس موجود ہے، اس نے ایک اور گاڑی بھی خرید لی، نئے ماڈل کی گاڑی آئی، اس نے وہ بھی خرید لی، پچھلی والی گاڑی بھی موجود ہے 10-20 لاکھ روپے کی، ایک نئی والی بھی خرید لی، تو اب یہ جو پہلے والی گاڑی ہے وہ ضرورت سے زائد ہو گئی، وہ استعمال بھی نہیں ہوتی، تو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدی گئی بلکہ وہ ضرورت سے زائد ہو گئی۔ گھر میں فرنیچر موجود تھا، وہ فرنیچر اٹھا کے چھت پہ ڈال دیا اور نیا فرنیچر گھر میں لگا لیا، تو کوئی بات نہیں، وہ فرنیچر جو اضافی ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی بلکہ وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ اب اس کے آگے یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا حساب اس طرح سے ہوگا کہ جو زکوٰۃ کی تاریخ کو آپ کے پاس 4 قسم کے مال موجود ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہی 4 بتائیں نا حضرت، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ جو 4 قسم کے مال موجود ہیں، اپنے ان سارے مالوں کا حساب لگا لیجئے کہ جی سونا کس کس شکل میں موجود ہے، کیا اس کی مالیت ہے، چاندی کیا ہے، اور اسٹاک کیا ہے، اور ریسیویبلس کیا ہے، میرے کس کو کیا ڈپازٹ دیا ہوا ہے، کس سے کیا لینا ہے، یہ سارے حساب لگا لیجیے۔ اس کے بعد پھر نیچے حساب یہ لگائیے کہ میں نے کس کس کا کیا دینا ہے، کیا ادائیگیاں کرنی ہیں میرے اوپر، بل کون سے میرے اوپر ڈیو ہو چکے ہیں، اور پیمنٹ کس کس کی باقی ہے، مال کس کس سے خریدا ہوا ہے اس کی ادائیگیاں کرنی ہیں، کرایہ میرے اوپر لازم ہے وہ ادا کرنا ہے، تو جو آپ نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ ادائیگیاں بھی لکھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے جو مال آپ کے پاس اوپر آئے تھے، نکلا تھا، اس میں سے ان ذمہ داریوں کو منہا کر دیجئے، اور جو مال آپ کے پاس اب نیٹ بچا ہے، جواب آیا، اس کے اندر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے دیجئے اگر یہ مال نصاب کے برابر ہے، اور نصاب میں نے بتایا تھا 52.5 تولہ چاندی، نصاب کیا ہے 52.5 تولہ چاندی، جو ابھی اسٹیٹ بینک نے اس کی مالیت کوئی تقریباً 90,000 روپے کے قریب بتلائی تھی پہلی رمضان کو۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو مالیت مقرر کرتا ہے وہ اس سال کا نصاب ہے، اس سال کا نصاب نہیں ہوتا، وہ اس دن کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، جو وہ بتاتے ہیں کہ جی آج کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یہ ہے۔ اب آج 12 رمضان ہو چکی ہے، تو آج کی مالیت ہو سکتا ہے مختلف ہو، اب سے 1 مہینے کے بعد اگر آپ زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں تو وہ مالیت مختلف ہوگی، کیونکہ سونے اور چاندی کے ریٹ روزانہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو وہ مالیت الگ الگ ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی تاریخ پر جو مالیت، جو ریٹ ہوں گے اس ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ اپنی ادا کر رہے ہیں تو جو سونا آپ کے پاس موجود ہے، جب آپ حساب لگائیں گے اس تاریخ کو جو اس کی مالیت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا، وہ چاہے زیادہ ہو اور چاہے وہ کم ہو۔ سونے کا جب حساب لگائیں گے، اس کے اندر جو سونے کا معیار ہوتا ہے، جو اس کا کھرا اور کھوٹا ہونا، جس کو ہم رتی کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں یا کیرٹ کے حساب سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 24 کیرٹ سونا خالص ہوتا ہے، اور جتنا اس میں ملاوٹ کرتے جاتے ہیں تو پھر وہ 23 کیرٹ، 22 کیرٹ، 21 کیرٹ، عام طور پر جو زیورات بنتے ہیں وہ 21 کیرٹ میں بنتے ہیں، اور کوئی اچھے زیور بنتے ہیں تو 22 کیرٹ میں بنتے ہیں، تو یہ 21 اور 22 کیرٹ کے اندر زیور بنتے ہیں، تو جو ان کی مالیت لگائی جائے گی وہ اتنی ہی اسی کے معیار کی مالیت لگائی جائے گی۔ 24 کیرٹ جو سونا ہے وہ 1,30,000 روپے کا ہے مثال کے طور پہ تولہ، تو جو 23 کیرٹ ہے وہ اس سے کم ہوگا، جو 22 کیرٹ ہے وہ اس سے کم ہوگا۔ تو جو بھی آپ حساب لگائیں گے، جس معیار کا آپ کے پاس سونا موجود ہے اسی کی قیمت لگائی جائے گی۔ اور جو سونے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نگ وغیرہ ہوتے ہیں جو سونے کے ساتھ ہی شمار کیے جاتے ہیں، وہ تو
اسی وزن میں شمار ہوں گے، چونکہ وہ الگ سے ان کا حساب موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر الگ سے حساب موجود ہو تو پھر وہ نگ وغیرہ الگ کر دیے جائیں گے۔ نگ جو ہوتے ہیں جو سونے چاندی کے نہیں ہوتے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لہٰذا وہ حساب جو ہے وہ سونے اور چاندی کا لگایا جائے گا، باقی چیزوں کا نہیں لگایا جائے گا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کون دے گا؟ بیوی کے پاس زیور ہے تو زکوٰۃ بیوی دے گی یا شوہر دے گا؟ اگر بیوی دے گی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی تو کمائی نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ اصولی طور پہ زکوٰۃ جس آدمی کا مال ہوتا ہے اسی پر لازم ہوتی ہے۔ جس طرح نماز ہر آدمی پہ لازم ہے، زکوٰۃ بھی جس کا مال ہے اسی پر لازم ہے۔ اب بیوی کے پاس اگر زیور ہے اور اس کی ملکیت ہے تو زکوٰۃ بھی اسی پہ لازم ہے۔ لیکن اگر شوہر اس کے ساتھ یہ تعاون کر دیتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم جتنی بنتی ہے وہ زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی کو دے دیتا ہے کہ بھائی تمہاری زکوٰۃ بھی بنتی ہوگی، چلو تم اپنی زکوٰۃ ادا کر دینا، تو کوئی بات نہیں، شوہر کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک احسان ہے۔ یا اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہاری اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے 50,000 روپے، تو میں ادا کر دوں تمہاری زکوٰۃ، بیوی کہتی ہے کہ بھائی اس سے اچھی کیا بات ہے، آپ ادا کر دیں، تو شوہر نے ادا کر دیا تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بیوی کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ لیکن اصولی طور پر زکوٰۃ ظاہر ہے کہ اسی پر لازم ہے، اور اگر وہ اپنے طرف سے زکوٰۃ ادا کرے گی تو اس کو کوئی نہ کوئی اپنا سونا، کوئی زیور، کوئی چیز بیچنی پڑے گی اگر اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو وہ اگر بالکل ظاہر ہے ایسی صورتحال ہے تو اپنے زیور کو بیچ کر اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو بہرحال اصل جو حکم ہے وہ یہ ہے۔ اب اگلی بات یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ، یہ صدقات جو ہوتے ہیں یہ فقراء کا اور مساکین کا حق ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین، زکوٰۃ کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس نصاب کے برابر مخصوص قسم کے مال موجود نہ ہوں، اور وہ مال کیا ہیں؟ 4 مال تو وہ ہیں، 4 قسم کے مال جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جو میں نے عرض کیا، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اور 5ویں چیز اس کے ساتھ اور ملا لیجئے، ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ یہ مستحق زکوٰۃ کو معلوم کرنے کا معیار ہے کہ 4 چیزیں زکوٰۃ والی اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں ملا لیجئے تو یہ 5 چیزیں ملا کر اگر اس آدمی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی برابر مالیت نہیں پہنچ رہی تو وہ آدمی مستحق زکوٰۃ۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک آدمی کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ اس کی ملکیت میں سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقد اثاثے کتنے ہیں، اور مال تجارت کوئی ہے اس کا تو وہ کیا ہے، اور ضرورت سے زائد سامان کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بن رہی ہے تو وہ آدمی مستحق نہیں رہا، اگر اس سے کم بن رہی ہے تو وہ مستحق ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی تھی کہ ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پہ ایک موٹر سائیکل ہے، اب ہم مستحق زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں تو اسی کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے اور اس نے ایک نئی موٹر سائیکل لے لی یا دوسری موٹر سائیکل لے لی، تو پہلی والی بھی مثال کے طور پہ 40,000 روپے کی تھی اور دوسری والی بھی 40,000 روپے کی ہے، اور ایک گھر میں کھڑی ہوئی ہے، ایک وہ استعمال کر لیتا ہے، تو 80,000 روپے اس کے پاس یہ اثاثے ہو گئے، پلس اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے پاس نقد رقم ہے، معمولی سی کوئی اور چیزیں ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے جب اس کو زکوٰۃ دینے کا اگر ہم فیصلہ کریں گے
تو جو اس کے استعمال کی موٹر سائیکل ہے وہ تو باہر نکل جائے گی، اس پہ تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ دینے کے حساب میں بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے، وہ تو باہر چلی گئی۔ اب جو اضافی موٹر سائیکل ہے 40,000 روپے کی، وہ ضرور اس میں شمار کی جائے گی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے نصاب میں تو وہ شامل نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے نصاب میں وہ شامل ہوتی ہے۔ تو ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کو شمار کیا جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے یہ نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے ایک، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ مانگتے بھی ہیں یا زکوٰۃ کو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، ان کے حالات بھی تنگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے معلوم کریں کہ بھائی کوئی زمین وغیرہ ہے تمہارے پاس، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ گاؤں میں تھوڑی سی زمین ہے۔ اچھا بھائی اس پہ کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے؟ نہیں صاحب وہ تو ایسی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا تو ایسی پڑی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے استعمال میں نہیں ہے۔ جب کھیتی باڑی بھی نہیں ہے، کسی کو کرائے پہ بھی نہیں دی ہوئی، اپنا گھر بھی نہیں بنا ہوا، تو اس کا مطلب ہے وہ فالتو پڑی ہوئی ہے۔ یا جناب کوئی پلاٹ لیا تھا یہاں پہ کراچی کے کسی ہاؤسنگ اسکیم میں پرانا زمانے کا، تو وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی فالتو، تو اس کی جو بھی مالیت ہے کوئی 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، 3,00,000 روپے، وہ ایک فالتو پڑا ہوا ہے۔ تو اب جب آپ نے وہ یہ دیکھا کہ بھائی اس کے پاس یہ پلاٹ موجود ہے یا یہ گاؤں میں زمین موجود ہے اور یہ زمین اس کے استعمال میں بھی نہیں ہے، اس پہ کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، اس کی ضرورت میں بھی نہیں آ رہی، تو یہ زمین ضرورت سے زائد ہے۔ جب یہ ضرورت سے زائد ہے تو یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے پاس تو ایک ضرورت سے زائد اثاثہ موجود ہے جو نصاب زکوٰۃ کے برابر یا اس سے زیادہ کی مالیت کا ہے، لہٰذا ایسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں میں یہ بات جو مشہور ہے کہ گھر میں ٹی وی ہے یا نہیں ہے، تو ٹی وی ہے تو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی اور زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹی وی اور زکوٰۃ کی کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ٹی وی کی مالیت اچھی خاصی ہوتی تھی اور بہت مہنگا ہوتا تھا، تو اگر کسی آدمی نے ٹی وی لیا ہوا ہے تو وہ ٹی وی ایک فضول چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہے، جس پہ انسانی زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، اور اس میں زیادہ تر فضول اور بیکار چیزیں ہوتی ہیں، گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں، تو اس کو ضرورت سے زائد مال شمار کیا جائے گا۔ تو اگر وہ ٹی وی ہی مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا ہے آج کے حساب سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی تو پہلے ہی نصاب زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آ گیا نا، اور وہ مستحق تو رہا نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو ضرورت سے زائد سامان ہی اتنی زیادہ مالیت کا موجود ہے۔ تو یہ آسان ہوتا تھا فیصلہ کہ بھائی ٹی وی موجود ہے، اس کا مطلب ہے زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے اس کا کہ ٹی وی ضرورت سے زائد ہے۔ تو آج کی تاریخ میں بھی اگر ضرورت سے زائد کوئی چیزیں کسی کے پاس ہیں اور اس کے اوپر قرضے وغیرہ نہیں ہیں، تو قرضے نکالنے کے بعد یعنی قرضوں کے بغیر اگر وہ نصاب کے برابر اس کے پاس مالیت موجود ہے تو وہ آدمی مستحق نہیں بنے گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ آدمی سید اور ہاشمی بھی نہ ہو، اور سید یا ہاشمی ہونے کا مطلب یہ ہے، بنیادی طور پہ ہاشمی ہونے کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی اولاد ہے، اور اسی طرح سے آپ کے جو کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے دونوں بھائی حضرت جعفر اور حضرت عقیل، اور حضرت عباس، یہ جو حضرات ہیں ان کے آل اولاد میں سے اگر کوئی ہے تو وہ ہاشمی ہے، اس ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اسی لیے کوئی سید ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی جعفری ہے، تو اس طرح کے جو حضرات ہیں، تو چونکہ ان کا نسب حضور کے خاندان کا نسب ہے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے ساتھ زکوٰۃ کے علاوہ دوسری مدات سے مدد کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جب دیں تو اس کو ملکیت کے طور پر دینا ہے، اور اس کو
ملکیت کیے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ کی رقم سے کہیں پر پانی کا کولر لگوا دیا کہ جی لوگ اکثر غریب لوگ آتے ہیں، وہ غریب لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے، چلو ثواب ملتا رہے گا، یا کسی ہسپتال میں زکوٰۃ کی مدد سے، زکوٰۃ کی رقم سے کوئی ایکس رے مشین لگا دی کہ جی اس پہ غریب لوگوں کے ایکس رے ہوتے رہیں گے اور زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ کسی مستحق کی ملکیت میں جانے سے ادا ہوتی ہے، اور آپ جو اس طرح کی چیزیں لگا رہے ہیں وہ کسی کی ملکیت میں نہیں گئی، بلکہ وہ تو ایک جگہ موجود ہے، اس سے لوگ فائدہ ضرور اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اسی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم سے کنواں نہیں کھودا جا سکتا، بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی، مسجد میں خرچ نہیں ہو سکتا، مدرسے کی تعمیر نہیں ہو سکتی، تو اس طرح کے کام زکوٰۃ کی رقم سے نہیں ہو سکتے، بلکہ زکوٰۃ کی رقم مستحق کو مالک بنا کے ادا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مدارس کے اندر جب زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اور دیتے ہیں تو مدارس میں جو زکوٰۃ کا نظام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ طلبہ کی ملکیت میں دی جاتی ہے، تو زکوٰۃ طلبہ کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ طلبہ کے مصارف میں اور ان کے علاج، ان کے جو ضروریات ہیں اس کے اندر طلبہ کی اجازت سے خرچ ہوتی ہے، تو وہ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کو مستحق کی ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی دسترخوان بچھایا اور دسترخوان بچھا کے اس میں سارے مستحقین کو لائن لگا کے کھانا کھلا دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ آتے جاؤ اور کھانا کھاتے جاؤ، دیگ میں سے کھانا نکلتا جا رہا ہے، اس سے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کسی کو مالک تو بنایا نہیں، یہ تو آپ نے کھلا دیا تو وہ مالک نہیں ہوتا، وہ اجازت ہوتی ہے، وہ ملکیت نہیں ہوتی، تو زکوٰۃ ملکیت کرنے سے ادا ہوگی، اجازت سے ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ نے کھانا پکوایا اور کھانا پکانے کے بعد اس کے باکس بنا دیے پارسل، اور پارسل کرنے کے بعد ہر آدمی کو اس کا پارسل اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی یہ لو، یہ آپ کا پارسل ہے، یہ آپ کا پارسل ہے، یہ آپ کا پارسل ہے، تو اب وہ اس پارسل کا جو چاہے کرے، تو یہ اس کی ملکیت میں کر دیا آپ نے، اب جب ملکیت میں کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ پیسوں کی شکل میں دیں، بلکہ کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں، راشن کی شکل میں دے سکتے ہیں، کپڑوں کی شکل میں دے سکتے ہیں، ضرورت کی کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنا دکان کا مال ہے اور وہ آپ زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں تو وہ زکوٰۃ میں دے دیجئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ اپنے جن سے انسان کی نسل چلتی ہے اور یا انسان کی اپنی جو نسل ہے، یہ دو اوپر اور نیچے والے، ان کو تو نہیں دے سکتے، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح نیچے والے بیٹے پوتے نواسے نوازیاں، ان کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باقی ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، باقی ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ پہلے رشتہ داروں کو دینا زیادہ ثواب ہے اگر وہ مستحق ہیں، لہذا خالہ کو، ماموں کو اور اپنے کزن کو، اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو بھی وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک اور لوگوں میں خیال ہوتا ہے کہ جی بیوہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بیوہ کا نام الگ سے زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست میں کہیں نہیں ہے، بلکہ بیوہ اگر مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر اس کے پاس کوئی مال موجود ہے، کوئی چیزیں موجود ہیں جو نصاب کے برابر بن رہی ہیں، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ چاہے بیوہ ہو اور چاہے وہ نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ مستحق زکوٰۃ آدمی سے کتنی تحقیق کریں۔ بہت سے لوگ اتنے زیادہ سوال کرتے ہیں کہ مستحق پریشان ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ بالکل بھی نہیں پوچھتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ شریعت کی نظر میں اتنا معلوم کرنا کافی ہے کہ جس سے آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ یہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کی ظاہری کیفیت اور اس کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بیچارہ مستحق زکوٰۃ ہے، اور آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ نے اس کی مدد کر دی زکوٰۃ کی نیت سے، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے تمام تر تفصیلات لیں۔ ہاں ایسا آدمی ہے جس کے حالات آپ کو معلوم نہیں ہیں، جو ایک انجانہ آدمی آتا ہے جس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے سوال کر بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ سے مدد کر دو، تو ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے۔ اگر ان سے آپ پوچھیں نا کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے، تو ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے آپ کو حالات معلوم نہیں ہیں اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو بے شک آپ اپنے اطمینان کے لیے اتنے ضروری سوالات کر لیں کہ جن سوالات سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کی ملکیت میں زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر چیزیں موجود ہیں یا نہیں۔ جب یہ معلومات ہو جائے اس کے بعد ادا کر دیں، اور وہ زکوٰۃ اتنی ادا کرنی چاہیے کہ وہ آدمی خود صاحب نصاب نہ بن جائے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو اکٹھے ہی لاکھ روپے دے دیے، تو وہ آدمی تو خود صاحب نصاب بن گیا، تو اتنی زکوٰۃ اکٹھی دینا یہ مکروہ ہے۔ لہٰذا اتنی زکوٰۃ دینی چاہیے اس ایک آدمی کو کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب نہ بنے، الا یہ کہ کسی آدمی کی ایسی ضرورت سامنے ہو کہ جو ضرورت پوری کرنی ناگزیر ہو، اور جیسے کہ مثال کے طور پہ اس کا کوئی آپریشن ہے تو 1.5 لاکھ روپے کا آپریشن کا خرچہ ہے۔ اب آپ اسے اگر 40-50 ہزار روپے دیں گے تو اس سے کیا کام ہوگا اس کا، اور آج کی تاریخ میں وہ مستحق بھی ہے، تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ اس آدمی کا پہلے وہ کہیں سے اپنا قرضہ لے کے انتظام کر لے، اور آپ اسے اطمینان دلا دیں کہ بھئی تمہارا قرضہ ہم ادا کرا دیں گے، فکر نہیں کرنا، لیکن تم ابھی اپنا انتظام کر لو۔ تو آپ اس کو وہ قرضہ لے کے انتظام کر لے اور اپنا خرچہ کر لے۔ اب وہ مقروض بن جائے گا، جب وہ مقروض بن جائے گا تو پھر آپ اسے بعد میں 1.5 لاکھ روپے بھی دے دیں گے تو بھی وہ صاحب نصاب نہیں بنے گا، کیونکہ یہ 1.5 لاکھ روپے تو اس کے قرضے میں ہی ادا ہو جائیں گے۔ لہٰذا اور اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی اور کوئی دینے والا نہیں ہے اور میں نے ہی دینا ہے مثال کے طور پہ، تو میں کیا کروں، تو اس کی بھی صورت موجود ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں اور یہ قرضہ تم لے لو پھر مجھے ادا کر دینا۔ تو 1.5 لاکھ روپے اسے قرضہ دیا، اس نے 1.5 لاکھ روپے سے اپنا آپریشن کرایا، وہ خرچ ہو گئے، اب وہ آپ کا مقروض بن گیا۔ اب آپ نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، تو آپ اس کو بلائیے اور کہیے کہ بھائی یہ 1.5 لاکھ روپے ہیں، یہ میں نے آپ کی ملکیت میں دے دیے۔ جب دے دیے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب آپ اپنا قرضہ اس سے واپس لے لیجئے کہ جی میرا جو قرضہ تھا آپ کے اوپر وہ مجھے واپس دے دیجیے۔ اس طرح سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس آدمی کا کام بھی ہو جائے گا، اور کوئی کراہت والی بات بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ کچھ مختصر باتیں ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، اور وقت ہمارے پاس مختصر کرتے کرتے بھی کافی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ کے ادائیگی کی اور زکوٰۃ کا حساب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، صحیح معنوں میں دینی فرائض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔